بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ جن آیات کا میں نے کچھ ٹکڑا ذکر فرمایا ہے، یہ لفظ آپ نے قرآن میں بار بار آپ سنا ہوگا مختلف الفاظ سے۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اقمنا الصلاة وآتینا الزکاة، اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وغیرہ وغیرہ الفاظ سے آپ نے سنا، تمام کا مطلب ایک جیسے ہے کہ نماز کو قائم رکھو۔ اب یہ تاکیدات اللہ پاک نے کیوں فرمائی کہ نماز کو قائم کرو، اور ایک چیز کو بار بار کثرت ذکر کرنا۔ جب ہم معاشرے میں بات کرتے ہیں، ایک بات کو کرتے نا، کہتے ہیں پوئی شوئی، پھر فرماتے ہیں کہ پوئی شوئی پتہ خبر مانی، کیوں؟ تاکہ اس بات کی اہمیت آپ کو پتہ چل جائے کہ بات بہت اہم ہے۔ ایسے ہے نا ہمارے معاشرے میں، تو قرآن تقریباً 540 مرتبہ یقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، 540 مرتبہ، اور اللہ پاک نے نتیجہ خود ہی بیان بھی کیا ہے کہ جو بھی نماز قائم کرتے ہیں وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے، وہ غلط کام کی طرف نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اور مختلف 5 قسمی نماز جو اللہ پاک نے 5 اوقات میں فرض کیے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کہتے ہیں آخر کے جو زندگی کا سفر ہوتا ہے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس بات سے خود اندازہ لگائے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 انبیاء کرام کو دیکھا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ وہ اپنے قبروں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز۔ حالانکہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، قبر میں تو اعمال نامہ ہے۔ تو اس نماز کی اہمیت کیسے اس کے دلوں میں بس گئی ہے کہ قبروں میں نماز نہیں چھوڑا۔ آج کل ہم زندگی میں نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اس بات سے خود اندازہ لگو قیامت کے دن جو 5 سوالات میں ایک سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، خود ہم اندازہ لگو۔ اس بات سے خود اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے آنکھوں کے ٹنڈا کہاں پر ہے؟ نماز میں ہے۔ اللہ کے رسول خود ہی فرماتے ہیں۔ اس بات سے خود اندازہ لگاؤ کہ جب کوئی آسمانی آفت پیش آ جاتی تو اللہ کے رسول مسجد میں نماز پڑھنے تشریف لے جاتے۔ اس بات سے خود اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کرام کو جو بھی مشکل درپیش آتی 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ پاک سے وہ حل فرماتے۔ اس بات سے خود اس نماز کی اہمیت کا پتہ چلاؤ کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایک نیزہ لگا تھا، نیزہ کیا ہوتے ہیں جو سے تیر، تو طبیب نے کہا کہ ہم اس کو نکالیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ علی رضی نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو نیزہ نکال دے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں، جب رب سے بات کرتا تو مجھے دنیا کی فکر نہیں رہتی۔ اس بات سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے پہرے کے لیے بٹھایا تھا۔ وہ 2 صحابہ کرام کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رات کو تقسیم فرمائی تھی۔ ایک کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ میں پہرا دوں گا، آپ سوئیں گے، پھر 1 گھنٹہ بعد میں سوں گا، آپ پہرا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی جس کا نمبر کہتے ہیں جاگنے کا تھا، وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، وہاں سے دشمن اس پر تیر مارے، تیر، وہ ہلا بھی نہیں، تیر مارے، اس سے خون ٹپک رہا تھا پھر بھی ہلا نہیں۔ جب وہ دوسرا صحابی جاگا تو اس کو دیکھے اس پر خون لگا، پھر تیر نکالا، پھر اس سے پوچھا کہ آپ کو تیر لگے؟ کہتے کہ نماز میں ایسے مشغول تھا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ تھی ان لوگوں کی نماز ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو بارش برستی کہاں پر؟ ان کی فصل پر برستی تھی، ارد گرد نہیں برستی تھی۔ ایسی ان لوگوں کی نماز تھی۔ نماز انسان کو معراج تک پہنچا دیتا ہے، آج اوپر تک۔ کیوں؟ انسان جو اللہ اکبر کہتے سبحانک اللہم، اپنے رب سے بات کرتے سبحانک اللہم، اے رب تو بہت ہی پاک ہے، وبحمدک، آپ ہی تعریف کی لائق ہے، وتبارک اسمک، آپ کا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، آپ کی شان بہت عالی ہے، ولا الہ، آپ کسی کو کوئی بات کی لائق نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام طرف اللہ پاک کے لیے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، تمام جان کا پانے والا، الرحمن الرحیم، دنیا میں اس کے رحمت عام، آخرت میں اس کی مسلمانوں کے لیے عام، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص آپ ہی کی بات کرتے، آپ ہی سے مدد مانگتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے پھر قرآن پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا کوئی اولاد نہ کسی جنا ہے،
ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العظیم، تمام پاکی اس اللہ کی کیا جو کہ سب سے بڑا ہے. سمع اللہ لمن حمد، اللہ نے سنی جس کی اس تعریف کی. ربنا، اے ہمارا رب، تمام تعریف آپ کے لیے. نماز میں اللہ کی تعریف ہے، سب کی سب تعریف، سب کے. ہم تو اس نماز کو سمجھ نہیں، ہمیں تو نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا. التحیات، تمام قولی باتیں، فعلی باتیں اللہ کے لیے ہے. اشہد اللہ الہ، ہم گواہی دے کر لے کسی کوئی بات کے لائق نہیں. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اللہ محمد صلی اللہ کے رسول ہے. اللہم، اے اللہ برکت نازل فرما. اللہم ربنا، اے اللہ ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی کامیابی، آخر میں کامیابی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام کی تمام میں نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. آپ کو ترجمہ آتا ہے؟ آپ کو قرآن کو تجوید سے پڑھنا آتا ہے؟ پہلے اسی کو پھر اللہ سے گلا کرو. تو مقصد کلام یہ کہ قرآن میں بار بار اس نماز کا ذکر کیا ہے، کیوں ہے؟ تاکہ ہم مسلمان ایک نہج پر آ کر اللہ پاک کی جو معرفت ہے اس کو حاصل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.